بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، یہ آن لائن مجلس ایصال ثواب شہیدی آفیشیل چینل کی جانب سے نشر کی جا رہی ہے۔ ناظرین سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کشور کاظمی بنت سید محمد مصطفیٰ عرف لڈن شہید کی روح کو بخش دیں۔ یہ مرحومہ کے دیسے کی مجلس کی مناسبت سے آن لائن مجلس پیش کی جا رہی ہے، اور اسرار مرثیہ خوانی کا تھا، تو یہ مجلس مرثیہ خوانی جو ہے شہیدی آفیشیل چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ کشور کاظمی بنت سید محمد مصطفیٰ عرف لڈن شہید کی روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، یہ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے وہ سن 39 میں ان کے والد بزرگوار سید محمد مصطفیٰ کو شہادت کا درجہ ملا، بے خطا ان کا قتل کیا گیا، اس لیے وہ لڈن شہید کے نام سے جانے گئے۔ اور یہ مرحومہ جو ہیں ان کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، اور زندگی بھر جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ شرن جو عمر ہے اس حساب سے شادی ہوئی، اور بہت ہی مختصر وقفہ جو ہے ان کی شادی شدہ زندگی کے رہے، اور بہت کم سنی میں شوہر کا سایہ سر سے اٹھا۔ بچوں کو، ایک چھوٹی بچی کا بہت جلدی انتقال ہو گیا، 6 مہینے کی، اور 3 بچوں کو انہوں نے بڑی محنت و مشقت سے بڑا کیا اور پالا اور پوسا، اور زندگی بھر اسٹرگل کرتی رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت جو تھی شدت سے ان کے دل میں تھی، مجلسوں کی فکر، عزیز زاروں کا خیال، وہ اس حقیر کی خالہ تھیں، بڑی گنتی گنوانے والی خالہ نہیں، یہ مثالی خالہ تھیں جو ہر موقع پر ہر وقت پیش رہیں، رشتے کی پھوپھی بھی اور سگی خالہ۔ ہم بڑی بڑی ہستیوں کے نام لیتے ہیں، ممبروں پر سے پڑھتے ہیں، ہمیں اگر شہزادی کی کنیز جو ہیں جناب فضہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی سیرت طیبہ کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو ان کے بھی غلاموں کی ہم برابری نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ روشنی خالہ محترمہ کو وہیں سے ملی تھی۔ خالہ کیا، بالکل ماں تھیں وہ،
اور جو ان کو جانتے ہیں، کشور کاظمی بنت سید محمد مصطفیٰ اور لنڈن شہید زوجہ محمد جعفر صاحب، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کس قدر پرخلوص، کتنے خلوص سے لوگوں سے بھی ملتی تھیں، ہر کے دکھ سکھ میں شریک۔ موسی سادات حسب کی بڑی اچھی، ہر کے غم اور دکھ میں تڑپ جانا، لیکن ان کو کوئی ایسا کوئی پھل ملتے نہیں دیکھا، اور یقین ہے کہ اس وقت کہ شہزادی کے جوار میں جناب فضہ صلوات اللہ کے جوار میں آپ کو جگہ ملی ہوگی۔ ساری عمر جد و جہد اور دوسروں کی دکھوں کو بانٹنے میں ہی کٹی، کبھی اپنا نہیں سوچا، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں، دوسروں کے لیے اپنی زندگی اور عزائے سید الشہداء کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ آج انہی کا دیسے کی یہ مجلس آن لائن شہیدی آفیشیل چینل سے پیش کی جا رہی ہے۔ میرا جی چاہا، میرے ذہن میں آیا کہ کیوں ثانیہ زہرا صلوات اللہ کا ذکر کیا جائے، اس سے بڑا ایصال ثواب کیا ہوگا۔ حضرت زینب علیہ السلام جو عظیم الشان اور حیرت انگیز کارنامے انجام دیے، جنہوں نے وہ تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ گئے ہیں، جو شہزادی زینب نے کارنامے انجام دیے۔ جناب زینب علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے حیات آفریں اور انسانیت نواز پیغام کو گلی کوچوں، بازاروں تک پہنچایا، اور ہر منزل پر استبدادی قوتوں کا سر نیچا کیا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں اس دیسے کی مجلس میں۔ اسی مناسبت سے بہن کو دکھ ہوا تب کھڑی ہوئی، پڑوسی کو دکھ ہوا تب آپ کھڑی ہوئی مرحومہ۔ میرے ذہن میں ثانیہ زہرا صلوات اللہ کا فوراً خیال آیا، اسی مناسبت سے میں نے تمیدی گفتگو کی آپ کے اذان عالی تک سے میں نے تمیدی گفتگو کی آپ کے اذان عالی تک پہنچانے کے لیے اپنی بات، اور یہ دو مصرے پیش کر رہا ہوں۔ رفیق کار شہ مشرقین بن کے اٹھیں، رفیق کار شہ مشرقین بن کے اٹھیں، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھیں، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھیں۔ یہ اسلام کی تاریخ میں اور تمام رہتی دنیا تک خواتین کے لیے پیغام تھا۔ صرف محض پردہ کر لینا اسلام نہیں ہے۔ 10ویں محرم کے بعد اسلام کو بچانے میں جناب زینب صلوات اللہ کا مقام ہے۔ آپ کے یہاں سے پردہ قائم ہوا تھا
آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس طرح سے پردے کو پیش کیا جا رہا ہے خاموش ہو کے بیٹھ جاتی، تو آج اسلام کہاں تھا؟ آپ نے اپنے خطبوں سے یزید کا تختہ پلٹ دیا۔ پہلے یہ کچھ مصائب فضائل کے مصرے ہیں، اس کے بعد میں چھوٹا سا یہ کچھ مصرے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے ہیں، اس کے بعد مرثیہ پیش کروں گا۔ پھر یہ فضائل کے 3 جو ہیں شعر ہیں۔ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، کیونکہ عید مباہلہ جو ہے عنقریب ہے۔ جھوٹوں پر لعنت بھیجی گئی تھی اور پنجتن پاک علیہ السلام جو ہیں سامنے آئے تھے، اور یہودیوں عیسائیوں نے کہا تھا، جب ادھر سے یلغار آئی تھی تو آپ نے کہا تھا یہ مباہلہ میں کہ چلو چلو یہاں سے جاؤ، یہ وہ ہستیاں ہیں امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک بہت کم سن بچے، اور پردے میں خاتون جنت اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پنجتن پاک علیہ السلام جو ہیں عید مباہلہ میں جب سامنے آئے ہیں، یہ جو جتنے مقابلے میں تھے کہنے لگے چلو جاؤ یہاں سے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جہاں سے ہٹ جائیں اور چورا چورا ہو جائیں۔ تو اسی مناسبت سے، کیونکہ یہ مباہلہ کے دن عنقریب ہیں، یہ فضائل کے پنجتن پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یہ مصرے جو ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کے نکلتے ہیں، اور درِ زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، درِ زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کم از کم سن کے ان بچوں ہی کو ایمان لے آؤ، کم از کم سن کے ان بچوں کو ہی ایمان لے آؤ، یہ 14 نام ان کے منہ سے کیا پھر پھر نکلتے ہیں، یہ 14 نام ان کے منہ سے کیا پھر پھر نکلتے ہیں، ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں۔ اب یہ چند مصرے مصائب کے ثانیہ زہرا علیہ السلام کے لیے، اور اس کے بعد میں مصائب میں خیال یہ رکھا گیا ہے کہ اس میں مصائب مرثیے میں شہزادی کے بیان کیے جائیں گے، کیونکہ وقت معینہ جو ہے شہیدی آفیشیل چینل نے جو دیا ہے اسی میں ہمیں پوری مجلس مرثیہ خوانی کو مکمل کرنا ہے۔ کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، پھر نئے رخ سے وہی جنگ لڑے گی زینب، پھر نئے رخ سے وہی جنگ لڑے گی زینب، کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، انبیاء راہ میں انگشتے
بدنداں ہوں گے، لے کے اسلام کا کنبہ جو چلے گی زینب۔ طاقت کفر سے زینب کو مٹانے والے، طاقت کفر سے زینب کو مٹانے والوں، قتل ہو جائے گی لیکن نہ جھکے گی زینب، قتل ہو جائے گی لیکن نہ جھکے گی زینب۔ کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، حلقے شبیر پہ چل جائے گا جس دم خنجر، حلقے شبیر پہ چل جائے گا جس دم خنجر، حلقے شبیر کی آواز بنے گی زینب، حلقے شبیر کی آواز بنے گی زینب۔ کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، دھمکیاں دے نہ محمد کی نواسی کو یزید، دھمکیاں دے نہ محمد کی نواسی کو یزید، جو محمد نے کہا ہے وہ کہے گی زینب، جو محمد نے کہا ہے وہ کہے گی زینب۔ کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب۔ غربت میں کس نے کی ہے رفاقت حسین کی، غربت میں کس نے کی ہے رفاقت حسین کی، سب سے سوا ہے کس کو محبت حسین کی، سب سے سوا ہے کس کو محبت حسین کی، کس کی نظر میں فرض ہے طاعت حسین کی، کس کی نظر میں فرض ہے طاعت حسین کی، تکمیل کس سے پائی شہادت حسین کی، تکمیل کس سے پائی شہادت حسین کی، ہے کون یادگار علی و بطول کی، ہے کون یادگار علی و بطول کی، وہ کون ذی شرف ہے نواسی رسول کی، وہ کون ذی شرف ہے نواسی رسول کی۔ اور نانا کو روئی باپ کو روئی وہ ذی وقار، ماتم کیا بطول کا باچشم اشک بار، محسن کی لاش دیکھ کر دل ہو گیا فگار، برسوں رہی مصیبت شبر میں سوگوار، بچپن سے شغل اس کو رہا شور و شین کا، آخر کو دیکھا زیب و سنا سر حسین کا، آخر کو دیکھا زیب و سنا سر حسین کا، پرسا عجیب زینب ناشاد کو ملا، شبیر قتل ہوتے ہی خیمہ جلا دیا، سر سے اتاری شمر نے معصومہ کی ردا، بازو ہر ایک بی بی کا رسی میں بن گیا، بازو ہر ایک بی بی کا رسی میں بن گیا، دل بھر کے رونے پائی نہ
بلوے میں لائے بنت شہ مشرقین کو، دل بھر کے رونے پائی نا زینب حسین کو، دل بھر کے رونے پائی نا زینب حسین کو۔ بابا کو روئے بچے تو زینب انہیں منائے، سمجھا کہ اپنی گود میں شب کو انہیں سلائے، سیلی کسی یتیم کو آ کر کوئی لگائے، یہ دیکھ کر خاموش ہو شکوہ نہ لب پر لائے، یہ دیکھ کے خاموش ہو شکوہ نہ لب پہ لائے، بھائی کے سر کے ساتھ رہی ازدحام میں، سرننگے جائے کوچے بازار شام میں، سرننگے جائے کوچو بازار شام میں، زندہ سے چھٹ کے آئی جو زینب سوئے وطن، روتی تھی جا کے نانا کے روزے پہ خستتاً، روتی تھی جا کے نانا کے روزے پہ خستتاً، کہ فاطمہ کی قبر پر کرتی تھی یہ سخن، برباد کربلا میں ہوا آپ کا چمن، برباد کربلا میں ہوا آپ کا چمن، شکوہ نہ قید کا تھا نہ بازار شام کا، تھا ذکر بس حسین علیہ السلام کا، تھا ذکر بس حسین علیہ السلام کا۔ کچھ دن رہی وطن میں جو زہرا کی یادگار، پر تھی بہت حسین سے ملنے کو بے قرار، تھا دشمن امام یزید ستم شیار، عابد ہوئے جو قید دوبارہ بحال زار، ممکن نہ تھا کہ منہ رہے الفت میں موڑ کے، زینب رہے وطن میں بھتیجے کو چھوڑ کے، پہنچی قریب شام کے جس وقت خوش نہاد، آنے لگی زیادہ شہ بے کفن کی یاد، ایک رات آئی جسم کے دل کی ملی مراد، مشتاق اجل کا خواب تھا سن کے تھی شاد تھی، گرچہ اس کے دل کو خوشی انتقال کی، پر فکر تھی تو عابدے برگشتہ حال کی، گزری وہ رات صبح شہادت ہوئی عیاں، گزری وہ رات صبح شہادت ہوئی عیاں، جس باغ میں ہوا تھا فروکش وہ کارواں، دشمن نبی کی آل کا تھا اس کا باغباں، دشمن نبی کی آل کا تھا اس کا باغباں،
زیر شجر جو روتی تھی چہکوں چہکوں وہ نیم جاں، ایسا ستم کیا کہ نہ پھر شاہ کو رو سکی، ایسا ستم کیا کہ نہ پھر شاہ کو رو سکی، یوں بیلچے سے مارا کہ جاں بر نہ ہو سکی، یوں بیلچے سے مارا کہ جاں